अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहला तहरीरी निज़ाम और सबसे पुराना कानून किस सरजमीन पर वजूद में आया? एक ऐसा मुल्क जहां ज़ेरे ज़मीन तेल के दरिया बहते हैं और ज़मीन के ऊपर शहादत, इल्म और रूहानियत की दास्तानें रकम हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इराक की। इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे दजला और फरात की वादियों से करबला के मैदान तक, बगदाद की अजमत से नजफ और सामरा के नूरानी सफ़र तक। आप जानेंगे कि इराक की मईशत कैसे तेल पर टिकी है, ये कैसे आलमी सियासत का मरकज़ बना और क्यों ये मुल्क आज भी दुनिया की नज़रें अपने ऊपर महसूस करता है। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं, ये कहानी है इंसानियत, कुर्बानी, तहजीब और ताकत की। तो मेरे दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जो जानने जा रहे हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है। मुल्क का मुकम्मल नाम जमहूरिया इराक या रिपब्लिक ऑफ इराक है। ये मुल्क जनूब मगरबी एशिया में वाक़िया है, जो बड़े आज़म एशिया के दिल में बसा हुआ है। अगर आप नक्शा देखें तो ये मुल्क मशरिक़ वस्ता में एक नहायत अहम मुकाम पर मौजूद है। शुमाल में तुर्की, मशरिक़ में ईरान, जनूब में कुवैत और सऊदी अरब, मगरिब में उर्दन और शाम इसके हमसाए हैं। और जनूब मशरिक़ में इराक की एक छोटी सी पट्टी खलीज फारिस से जुड़ी हुई है, जो इसे समुद्री रास्ते से दुनिया से जोड़ती है। दोस्तों, इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इतनी अहम है कि हजारों सालों से ये इलाका तजारत, जंगों और तहजीब का मरकज रहा है। यही वो हिस्सा है जहाँ दजला और फरात जैसी मशहूर नदियाँ बहती हैं। अगर हम बात करें रकबे की तो मेरे दोस्तों, इराक का कुल रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। जरा तस्वुर करें, हजारों साल पहले की बात है जब दुनिया में ना कोई बड़ी हुकूमतें थी, ना कोई तरक्की याफ्ता शहर। इसी वक्त दरिया दजला और फरात के दरमियान एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है पर इंसान की अपनी पहली महज़ब जिंदगी की बुनियाद रखी। इराक की ज़मीन में बड़ी तनों नजर आती है। शमाल में पहाड़ी इलाका जात हैं, इधर सर्दियाँ सख्त और बर्फबारी आम है, जबकि जनूब में मैदानी इलाके और सहरा हैं। बीच में दजला और फरात की वादियाँ हैं जो हजारों साल से ज़रख़ेज़ ज़मीन और आबादी की बुनियाद रही हैं। यहाँ सुमेरी, बाबली, अशूरी और अकारी जैसी तहजीबें उभरी। बाबली बादशाहों का बना हुआ कानून दुनिया के कदीम तरीन कवानीन में शुमार होता है। वक्त के साथ साथ ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा बनता रहा, ईरानी, सिकंदर आज़म, रोमनों और फिर इस्लामी सकाफ़तों का। जब इस्लाम यहाँ पहुँचा तो बगदाद दुनिया का आलमी सकाफ़ती और साइंसी मरकज़ बन गया। अब्बासी खिलाफत के दौर में बगदाद को इल्म का दारुल हुकूमत कहा जाने लगा। यहाँ दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने आते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, तारीख हमेशा हमवार नहीं होती। 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया और वो अजीम शहर राख का डेर बन गया। इसके बाद सदियों तक इराक मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा रहा, कभी सफवी, कभी उस्मानी। फिर आई 20वीं सदी की शुरुआत। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और इराक बरतानिया के कब्जे में आ गया। लेकिन ये वो वक्त था जब इराकी अवाम के दिल में आज़ादी की चिंगारी बरक चुकी थी। 1920 में एक अजीम अवामी बगावत उठी जिसे ग्रेट इराकी रेवोल्यूशन कहा जाता है। अवाम ने ऐलान किया कि इन्हें अपना मुल्क, अपने इख्तियार और अपनी खुददारी चाहिए। बिलाखिर 1932 में इराक को आज़ाद रियासत की हैसियत मिली। ये था खुद मुख्तारी की जानी पहला कदम। मगर फिर भी इराक की सियासत में फौजी हुकूमतें, बादशाहियत का खात्मा और मुख्तलिफ इनकलाब आते रहे। हत्ता कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन का दौर खत्म हुआ और एक नई जमहूरी हुकूमत कायम हुई। दोस्तों, इराक में अरबी सरकारी ज़बान की हैसियत रखती है और ये मुल्क की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान भी है। लेकिन शुमाली इलाका जान में कुर्दी ज़बान भी बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा तर्कमानी, सरियानी और आर्मीनी ज़बानें भी मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। इराक में अक्सरियत इस्लाम की है। मुसलमान में से तकरीबन 60 से 65% शिया और 30 से 35% सुन्नी मुसलमान हैं। ये दोनों ग्रोह सदियों से इस सरजमीन का हिस्सा हैं। इसके अलावा कुछ ईसाई, यजीदी भी आबाद हैं जो इराक की कदीम अक़लियतें हैं। मेरे दोस्तों, जब हम इराक का नाम सुनते हैं तो जहन में 3 बड़े और तारीखी शहरों के नाम फौरन आते हैं, जिनमें बगदाद, करबला और मौसुल शामिल हैं। दोस्तों, करबला इराक के जनूब में वाक़िया एक पुराना शहर है जो बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये फासला सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि दिलों का है, जज्बात का और तारीख का है। ये वो शहर है जहाँ 680 ईस्वी में वो वाक़िया पेश आया जिसने पूरी दुनिया में हक व बातिल के फर्क को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सानिया करबला की।
اور اس قربانی کے علم بردار تھے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، جب یزید نامی ایک ظالم حکمران نے خلافت کو ظلم، جبر اور ذاتی خواہشات کا آلہ بنایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت صرف اسی کو ملے جو عدل، رحم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو۔ جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے اور مدد کی درخواست کی تو اپنے اہل خانہ اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں یزید کی فوج نے انہیں کربلا کے بے آب و گیا میدان میں روک لیا۔ 10 محرم الحرام کو وہ دن آیا جب نہر فرات کے کنارے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کے مقابلے میں سر جھکانے کی بجائے جان قربان کرنے کو ترجیح دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ حق کا سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ میرے دوستو، عراق کا دارالحکومت بغداد ہے اور یہ شہر صدیوں تک دنیا بھر میں علم و حکمت کا مرکز رہا۔ عباسی دور میں یہاں سے روشنی پورے عالم اسلام میں پھیلی۔ آج بھی یہ شہر سیاسی، معاشی اور ثقافتی حوالے سے سب سے اہم ہے۔ دوستو، عراق کی سیاست کئی مذہبی اور نسلی گروہوں پر مشتمل ہے جو اکثر حکومت سازی یا اثر و رسوخ کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان گروہوں میں شیعہ، سنی اور کرد جماعتیں شامل ہیں۔ یہ گروہ کبھی اتحادی حکومتیں بناتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں عراقی سیاست اکثر غیر مستحکم نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، 2003 میں ایک ایسا واقعہ پیش ہے جس نے عراق کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ امریکہ نے ہتھیاروں کی تلاش کے نام پر عراق پر حملہ کر دیا۔ کہا گیا کہ صدام حسین کے پاس تباہ کن ہتھیار ہے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ صدام حکومت کا خاتمہ ہوا، مگر اس کے بعد عراق بے چینی، خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ امریکہ نے یہاں ایک عبوری حکومت بنائی، نئے آئین کی تشکیل میں مدد دی، مگر ساتھ ہی سیاسی گروہوں میں اختلافات کو بھی ہوا ملی۔ اس کے بعد چند شدت پسند گروہ پیدا ہوئے جنہیں ختم کرنے کے لیے عراق کو دوبارہ بیرونی امداد کی ضرورت پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ عراق تو آزاد ہو گیا مگر اب تک سیاسی خود مختاری کے لیے لڑ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی باہر والا آ کر آپ کے گھر کو سنوارتا ہے تو دروازے کی کنجی اکثر اس کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے۔ آج عراق کی معیشت کا دار و مدار بڑی حد تک تیل پر ہے۔ ملک کا کل GDP تقریباً 270 ارب امریکی ڈالر کے قریب ہے، مگر کیونکہ معیشت تیل پر انحصار کرتی ہے، اس لیے جب تیل کی قیمت گرتی ہے عراقی معیشت بھی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ مہنگائی کا حال یہ ہے کہ عام عراقی شہری کی جیب پر ہر مہینے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ عراق کو اب بھی ترقی پذیر ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں جنگ کے بعد انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور روزگار کے شعبے مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے۔ عراقی کرنسی کو عراقی دینار کہا جاتا ہے۔ ایک امریکی ڈالر کے بدلے 1300 عراقی دینار مل سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا پاکستان سے مقابلہ کریں تو ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 4.7 عراقی دینار کے برابر ہوتا ہے۔ عراق کے پاس دنیا کے 5ویں بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ روزانہ تقریباً 4.5 ملین بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ تیل کی برآمدات ملک کی آمدنی کا 90% سے زیادہ حصہ بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ عراق میں قدرتی گیس، فاسفیٹ، گندک اور قیمتی دھاتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ زرعی زمین بھی موجود ہے، خاص طور پر دجلہ اور فرات کے کنارے، جہاں گندم، جو، کھجور اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں، مگر بار بار جنگوں اور پانی کی قلت نے زراعت کو محدود کر دیا ہے۔ اہم صنعتوں میں تیل کی صنعت شامل ہے۔ بہت سی بین الاقوامی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کرتی ہیں، جیسے BP، شیل، ٹوٹل وغیرہ۔ ملک کے جنوب میں بصرہ تیل کی پیداوار کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی سب سے زیادہ آبادی زراعت سے وابستہ ہے، خاص طور پر کھجور عراق کی شناخت ہیں۔ جنگ کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تعمیرات کا شعبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بغداد، موصل اور دیگر شہروں میں نئی عمارتیں، پل اور سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو، ایک اور صنعت ہے جو خاموشی سے لاکھوں ڈالر پیدا کرتی ہے اور وہ ہے زیارتی سیاحت۔ کربلا، نجف، سامرا اور کاظمین جیسے مقدس مقامات پر
ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں جن میں ہوٹل، ٹرانسپورٹ اور دیگر سروسز کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر قالین بانی، تانبے کے برتن، لکڑی کے نقش و نگار اور عربی روایتی لباس کی صنعت بھی موجود ہے۔ عراق کے پاس وسائل کی کمی نہیں، صرف امن، استحکام اور بہتر پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ملک اپنے تیل کے پیسوں کو تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی میں لگائے تو یہ قوم دوبارہ ترقی کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ آئیے دوستو اب عراق کے دیگر اہم اور مقدس مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ نجف عراق کے مرکزی حصے میں واقع ہے اور یہ شہر دنیا کے اہم اسلامی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں موجود حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین یہاں عقیدت کے ساتھ آتے ہیں۔ نجف میں موجود دینی درسگاہیں آج بھی شیعہ فرقہ اور دینی علوم کا بڑا مرکز سمجھی جاتی ہیں۔ سامرا شہر شمالی عراق میں واقع ہے اور تاریخی طور پر عباسی خلفاء کا اہم مرکز رہا ہے۔ یہاں واقع ہے امام حسن عسکری اور امام علی نقی کا مقدس روضہ۔ عراق کے جنوبی شہر بصرہ، جہاں ایک طرف تیل کی دولت بہتی ہے، وہیں یہ شہر اسلامی تاریخ میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ اور تابعین کا قیام رہا۔ الکوفہ شہر نجف کے قریب واقع ہے اور تاریخی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت رہا۔ یہاں کی جامع مسجد کوفہ میں وہ مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کوفہ کا شمار بھی اہم دینی، سیاسی اور تاریخی مراکز میں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سرزمین جس نے دنیا کو علم دیا، انصاف کا تصور دیا اور پھر خود ظلم، جنگ اور بیرونی مداخلت کا شکار بھی بنی۔ میرے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔